اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جتنے کلام الحمدللہ اس فقیر نے پڑھے. مجھے نظر نہیں آتا اس وقت کوئی بندہ ایسا ہو جو اتنے کلام اعلیٰ حضرت اس نے پڑھے ہوں. اور یہ کوئی میں اپنی بڑھائی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ کرم ہے مجھ پر، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں پڑھوں. تو اعلیٰ حضرت کے کلام سارے ایسے ہیں سبحان اللہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک کلام، اور قرآن اور حدیث تو یوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام. اور کچھ کلام ایسے ہیں جو بڑے ہی عشق والے ہیں، اور کچھ اشعار تو ایسے ہیں جو ہیں ہی خاص لوگوں کو، جو عوام کو تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہو. تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ کلام اعلیٰ حضرت کے پڑھوں. سبحان اللہ. تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے، رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ کلام پڑھوں جس میں اعلیٰ حضرت نے اس معراج کی طرف اشارہ کیا. کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ حضور کیسے گئے؟ بھئی یہاں تو آسمان پہ ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، تو یوں ہوتا ہے، تو یوں ہوتا ہے، تو یہ پردے آتے، تو وہ پردے آتے، تو حضور بشر کیسے گئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے وہ جواب دیا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں پوچھتے کیا عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں. آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. سدرا کا مقام آیا، نوری فرشتوں کے سردار جبریل امی بھی رک گئے، کہا حضور میری حد آ گئی، آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے. کون؟ جبریل کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ کہ ذرا اس کو کھولوں. بھائی نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین وہ رک گئے کہ آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اور حضور اس سے آگے جا رہے ہیں. اور کمال یہ کہ حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، حضور کے امامے کا شملہ نہیں ہل رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک دفعہ ایسا ہوا، بڑی مشہور حدیث، بڑی مشہور حدیث جبریل کے نام سے مشہور. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی خدمت میں، تو ایک نوجوان سفید کپڑے، کوئی دھبے نہیں، سیاہ داڑھی، امامہ شریف پہن کر وہ آ گیا. ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. مسافر ہو تو کچھ اثر ہو نا کپڑے پر، کچھ کپڑے پر اثر ہوتا ہے مٹی کا، ٹھیک ہے. تو کہا وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا، اور ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور آ کر وہ حضور کے زانوں سے زانوں لگا کر بیٹھ گئے، اور حضور سے سوالات کرنے لگے. حضور نے جوابات دے دیے. اور یہ تصوف کی جو بنیاد ہے نا وہ یہی حدیث ہے، مل احسان. جب جبریل نے پوچھا تھا نا مل احسان، احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا احسان یہ کہ جب تو عبادت کرے تو ایسے جیسے تو رب کو دیکھ رہا، ورنہ یہ کہ کم از کم یہی سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا. تصوف کی بنیادی حدیث ہے. اچھا وہ سوال کر کے جب چلے گئے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پتا ہے کون تھا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نہیں پتا کون. فاروق اعظم کہتے ہیں فاروق اعظم وہ
ہستی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو فاروق اعظم کی شان کیسی ہے؟ فرمایا کون تھے؟ کہا پتہ نہیں کون تھے۔ کہا جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنا قریب بیٹھ کر اگر فرشتوں کے سردار، نوری فرشتوں کے سردار اگر لباس بشر میں آئیں تو اتنا قریب بیٹھ کر فاروق اعظم نہ پہچان پائیں؟ تو حضور تو 70 پردوں میں آئے۔ کتنے؟ 70 پردوں میں۔ ایک دفعہ ایک پردہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اٹھا دیا، ایک مرتبہ ایک پردہ اٹھایا تو ام المؤمنین تجلی کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو۔ برادر اعلیٰ کہتے ہیں نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی۔ 70 پردوں میں تشریف لایا تو کوئی حضور کو کیسے پہچانے؟ حضور کو کوئی کیسے پہچانے؟ اچھا بات چل رہی تھی حضور عرش سے بھی یعنی کہ سدھا سے بھی اوپر، عرش پر پہنچے، عرش پر پہنچے یعنی کہ عرش نیچے، حضور کے قدم اوپر۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے، یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے کہ عرش نیچے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو جو بات کرتے ہیں نا کیسے گئے تو کدھر گئے تو کیوں گئے تو یوں گئے، تو امام کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ارے کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی، حضور کو جب معراج عطا ہوئی اور حضور او ادنا کی رفتوں پہ پہنچے، اسے سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، ورنہ لامکاں بھی ہے سمجھانے کے لیے لامکاں، مجازن کہا تھا لامکاں۔ وہاں کیا بات ہوئی، کتنا قریب ہوئے ہمیں تو نہیں پتا جتنا قرآن نے بتایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ہمیں اتنا ہی پتا ہے کیا بات ہوئی۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، بس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی، ہمیں نہیں پتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم گئے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ کیسے گئے، کیسے ملے، کیا معاملہ، کیسے ملے، کیسے گئے؟
اب اس پر جارات کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومے. توجہ. صبح کیسے کہتے ہیں؟ صبح کوئی صبح کی تعریف تو بتائے. صبح کیسے کہتے ہیں؟ دن کیسے کہتے ہیں؟ شام کیسے کہتے ہیں؟ رات کیسے کہتے ہیں؟ ہمارا تو دن کو 3 بجے ہو تو بھی دن، حالانکہ 3 بجے دن نہیں ہوتا ہے، شام ہوتی ہے. اچھا صبح ہمارے ہاں 10 بجے بھی صبح، اور نہ جی 10 بجے دن ہے. نہیں، دیکھیں سورج نکلا نا یہاں سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ جتنا وقت ہے نا یہ دن ہے. سورج ڈھلنا شروع ہوا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، یہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ شام ہے، اور سورج غروب ہونے سے لے کر آدھی رات ڈھلنے تک یہ رات ہے، اور آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج نکلنے تک یہ صبح ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا صبح کب ختم ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو صبح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے مل جاتی ہے، اس سے مل جاتی ہے. اب سمجھو اس بات کو. ہم نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح میں سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں مٹ کے دکھا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو چاند پر دھبا ہے کہ نہیں؟ چاند پہ دھبا ہے کس چیز کا ہے؟ یہ داغ عشق ہے جو چاند کو ملا. حضور نے انگلی اٹھائی. امام کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ. اور چاند یا سنو یہ عاشق جو ہوتا ہے نا اس کو داغ عشق مل جائے نا تو سب مل کر رکھتا ہے. امام کہتے ہیں ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں. تو چاند کو حضور نے ٹکڑے بھی کیا اور داغ بھی دیا. امام کہتے ہیں کہ دل کو دے نور و داغ عشق. چاند کو بھی نور حضور نے دیا. چاند گدا ہے حضور کے در کا، بلکہ میں کہوں گا کہ حضور کے مبارک پاؤں تلے آنے والی جو خاک کا ذرہ ہے نا اس کے آگے بھی یہ منگتا ہے. ہاں جی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. دل کو دے نور و داغ عشق اے میں فدا دو نیم کر. دل کو دے نور و داغ عشق اے میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شق ماہ. ہم نے دیکھا نہیں حضور سنا ہے اور مانا چونچانی کی. یہ ہوتا ہے سعادت مندوں کا حصہ. آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا. حرمان نشانہ وہ اسے یہ ملانا وہ. تو ہم مانتے ہیں حضور. کیا مانتے ہیں؟ حضور نے چاند کو ٹکڑے بھی کیے. تو امام کہتے ہیں کہ دل کو دے نور و داغ عشق اے میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شق ماہ
آنکھوں سے اب دکھا کے یوں، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. حق الیقین ہے، لیکن حضور عین الیقین بھی چاہیے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ حق الیقین تھا، لیکن وہ چاہتے تھے عین الیقین بھی ہو. تو آپ سے کہا گیا کہ مشہور واقعہ ہے، پرندہ بنا، پھر ذبح کیا، پھر کیما کیا، پھر کبھی یہاں گاڑ تھوڑا وہاں تھوڑا یہاں، پھر اللہ کے حکم سے بلایا، سب آگے کھڑے ہو زندہ ہو گئے. ایک ہوتا ہے حق الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. تو یہاں عین الیقین چاہیے. مانا ہے سن کے شرح آنکھوں سے اب دکھا کے یوں، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. ارے حضور نے تو مردے زندہ کر دیے. حضور کی شان، اللہ کے محبوب، اللہ کی ایسی عطا، سبحان اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی ہے تو تھا، نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نے مردے زندہ کیا جی. اب دل کو فکر پڑ گئی، ہائے ہائے ہائے، دل کو فکر پڑ گئی. امام کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. سبحان اللہ. اب مزہ تو تب ہے نا کہ جس کو فکر پڑی ہے اسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے نا کہ اس کو مشاہدہ بھی ہو جائے اور فکر بھی دور. جس کو فکر پڑ گئی اسی کے ساتھ کچھ ایسا ہونا کہ اس کو مشاہدہ بھی ہو جائے اور فکر بھی دور ہو جائے. جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا، اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کے یوں، ہو کر اسے بتا کے یوں. اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا، پتہ بھی چل جائے اور جی بھی جائے اور زندہ بھی ہو جائے. اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کے یوں، ہو کر اسے بتا. کمال کا شعر ہے، کمال کا. اب توجہ دیں گے تو مجھے بڑا لطف آئے گا. بس یہ بھی چنیں، بس یہ پوری توجہ بڑھتی ہے اس سے میری. کبھی کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے میرا. توجہ کے ساتھ سنیں گے، کرم ہی کرم ہے انشاءاللہ. میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے. خدا کی قسم حضور جانتے ہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے اور کس کا بیٹا، کس کا پوتا ہے، کس کا تر پوتا ہے. حضور سب جانتے ہیں. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹھا ہے نا اس کے دل میں کیا ہے. اللہ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بات، سن لیجئے گا بات، یہ مطالعہ ہے الحمدللہ. حضور سب جانتے ہیں. تو آپ جس دل سے بیٹھے ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں. بس توجہ دیں، پھر دیکھیں وہاں سے توجہ، اور وہاں سے توجہ ہوئی تو بات بنی. سارا معاملہ ہی توجہ کا ہے. سارا معاملہ خدا کی قسم، سارا معاملہ توجہ کا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل بل بل بل. باغ میں بل کو دیکھتا تو کو کو کو، باغ سے دور ہوتا ہے تب بھی کو کو. دونوں طرف یہی بات ہوتی ہے. امام کہتے ہیں بات یہ ہے، بلبل سے مراد میں حضور کا عاشق. یہ شاعری کے اندر ہوتا ہے، بلبل سے مراد دی جاتی ہے عاشق کی. امام کہتے ہیں کہ باغ میں
شکر وصل تھا، اس لیے چیک رہا تھا کہ وصل ہے، ملاقات ہے، جدائی دور ہو گئی، اور ہجر میں ہائے ہائے گل، ارے کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، ارے کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، خیر وہ یوں ہوا۔ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی، نعت لکھنا آسان نہیں، نعت کہنا آسان نہیں۔ یہ جو کئی حضرات ہوتے ہیں جو بغیر علم کے تبع آزمائی فرماتے ہیں، بڑے ٹھوکرے کھاتے ہیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ نعت لکھنا دو دھاری تلوار پر چلنے کا مترادف ہے، بڑھ گئے تو مسئلہ، گھٹ دیے تو وہ مسئلہ، تو بہت مشکل کام ہوتا ہے نعت لکھنا، تو علم بہت ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہ جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرا، یہ کوئی کہے اگر کہ شعر کہنا اور شریعت کا لحاظ بھی رکھنا، یہ دونوں ایک ساتھ، اس کا حسن کیسے آ سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو امام کہتے ہیں سنو، جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوے زمزم رضا کے یوں، زمزم رضا یوں، لا اسے پیش جلوے زمزم رضا کے یوں، زمزم رضا کے یوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی کفیلنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی وکیلنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی